नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की सेहत का मसला अब सेहत से ज़्यादा सियासी बन चुका है। हुकूमत ने तो कह दिया कि नवाज़ शरीफ साहब इंडेमनिटी बॉन्ड दे के बाहर चले जाएं, इसका सूरी तौर पर फैसला हो गया, लेकिन 48 घंटे अब गुजर चुके हैं जब से ये सूरत हाल डेवलप हो रही है। नून का कहना है किसी सूरत भी PMLN किसी किस्म के इंडेमनिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, बैंक गारंटी को तस्लीम नहीं करती। नून समझती है, नून का मौक़िफ़ ये है कि ये गैर कानूनी है, कभी किसी से पहले इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ECL पे किसी कॉन्विक्ट को बाहर जाने भी नहीं दिया गया, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। पाकिस्तान की तारीख में शायद एक आध ऐसा इंसिडेंट हुआ है 2007 में, लेकिन यह है कि कोई ना कोई उसकी वफाकी हुकूमत के पास एक कॉन्विक्ट अगर बाहर जाए जिसके ऊपर जिसके ख़िलाफ़ अदालतों के फ़ैसले आ चुके हों, कन्विक्शन हो चुकी हो, जुर्माने हों, तो उसके कोई ना कोई गारंटी जो है होनी चाहिए। PMLN के जो लीडर्स हमारे सामने आए हैं, आज ताबड़तोड़ तकरीरें हुई नेशनल असम्बली में, ख्वाजा आसिफ वहाँ पे थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ब्रीफिंग की, उनके डॉक्टर उनके साथ थे। वहाँ मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ भी हुकूमत कर रही है ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, ये सियासत खेली जा रही है, ये ब्लैकमेल है, ये तावान है, ये रैनसम है और ये गैर इंसानी इनह्यूमन किस्म की एक हरकत है। ये क्या है? मेरे पास 3 एनालिस्ट हैं मेरे साथ, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे हम समझते हैं, इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तजक्कार जनाब महर बुखारी साहिबा, वेरी वेलकम टू महर। महर के साथ ही मुझे स्टूडियोज़ ही में ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, सीनियर तजक्कार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू इरशाद भट्टी एज़ वेल। और साबिर शाकिर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे DSNG से ज्वाइन कर रहे हैं इसी डिस्कशन में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। साबिर शाकिर साहब, आप क्या समझते हैं कि कल इसका फैसला हो जाएगा? ये मामला मज़ीद तूल खींचेगा? नवाज़ शरीफ साहब बताया जाता है कि बहुत बीमार हैं, लेकिन अब PMLN बीमारी से ज़्यादा एक असूली चीज़ में पड़ चुकी है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो ऑर्डर जारी किया है वो उसमें वफाक से उन्होंने तहरीरी जवाब मांगा है पैरावाइज। तो जो मुझे लगता है कि कल शायद फैसला ना हो सके, मुझे लगता है, क्योंकि आर्गूमेंट्स होने हैं और फिर इस मुकदमे का एक अहम फरीक नैब भी है और वफाक ने कुछ सवालों के जवाब तो वो दे देगा जो उससे मुताल्लिक हैं और नैब भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि नैब रावलपिंडी की रिक्वेस्ट आज 2 सवाल उठाए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। एक तो ये कि ये जो केस है बेसिकली नाम ECL में नैब के किस ब्यूरो ने डलवाया था, और वो था रावलपिंडी ब्यूरो। आज वफाक के वकील को नहीं पता था रावलपिंडी। और दूसरा, जिस मुकदमे में सज़ाएँ हुई हैं वो भी नैब इस्लामाबाद से मुताल्लिक है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुगर मिल्स केस था। तो फिर ये सवाल पैदा होगा ना साबिर शाकिर साहब के PMLN के जो वकला है, शरीफ खानदान के जो वकला है, वो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्यों नहीं आए? जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा भी था कि नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क से बाहर इलाज करवा सकते हैं, उसके लिए वो आज़ाद है। तो क्या वजह है कि शरीफ खानदान के वकला जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लैंड नहीं किया? जी, मेरा यही क्वेश्चन आज कोर्ट में भी हुआ कि डोमेन किसकी बनती है, ज्यूरिसडिक्शन किसकी है। तो इसका जवाब कल वफाक के वकील जब ये दोनों सवालों का जवाब बताएंगे कि नैब इस्लामाबाद की रिक्वेस्ट पे ये नाम ECL में डाला गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमा, वो रेफरेंस के अपील समात है जिसमें इनको सज़ाएँ हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक हैं। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब के वकील ने ये कहा कि ये मुकदमा आप भी सुन सकते हैं, आर्टिकल 199 के तहत उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है, तो ये लाहौर हाई कोर्ट अगर चाहे तो वो भी फैसला सादर कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनका मुतमईन करना बहुत ज़रूरी होगा और आना तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चाहिए था, क्योंकि मुकदमा भी असल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें 8 हफ्ते की बेल दी गई है और उससे आगे फिर सेक्शन 401 मेंशन किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो प्रॉपर बताया है कि ये 8 हफ्ते की आपकी बेल है, इस दौरान आप पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे और अगर वहाँ से सुनवाई ना हो तो फिर आप हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो ये चैनल तो यही बनता है। अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के वकला ने ज़्यादा बेहतर समझा कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए, उन्होंने कर लिया, लेकिन कल ये बात खुलेगी ओपन कोर्ट में। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। साबिर शाकिर साहब मेरे साथ रहिए। साबिर शाकिर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो इससे भी साबित होता है कि वफाक के नुमाइंदे और वकील ने अदालत में यही कहा लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब वाला ये मामला जो है इस्लामाबाद का है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही को सुनना है, इससे लाहौर हाई कोर्ट सुनने की मजाज जो है वो नहीं है। ये आर्गूमेंट्स भी कम से कम आप जो वहाँ पे दिए गए हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में क्यों जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं आते? हालांकि डिसीजन में लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जा सकते। नहीं, मेरे से पहले मैं आज भाभी दियाँ चूड़ियाँ उनको मैं ये आज ऑफर देना चाहता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट। ले लेंगे टाइम, किसी आज तक इरशाद भट्टी ने किसी को बोलने दिया नहीं है। तो ये एक हातम ताई की कवर पे उन्होंने 2-3 लातें मारी याद करो, क्या याद, और आपको ये कुछ आप पे और कुछ काशिफ पे, दोनों पे उन्होंने हुकूमत की तरह टांग ऊपर रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, मॉरल और आज आप ये इंडेमनिटी बॉन्ड उन्होंने आपको इंडेमनिटी बॉन्ड ऑफर कर दिया। बिल्कुल, आप बताएं तो कोलैटरल के तौर पे क्या रखा जाए, पहले ये बताएं। खैरियत है? चलें, ये जो भी आपको इस पे और समझ नहीं मोहित, देखिए मुझे लगता है कि अब ये सवाल तो अब बहरहाल रहा ही नहीं कि सियासत कर कौन रहा है, मगर मुझे एक बात बड़ा ताज्जुब हो रहा है एक बात का कि देखिए एक चीज़ अगर अस्यूम कर ली जाए तो वो शायद गलत ना होगी। मियाँ साहब का कहा जा रहा था कि उनका एक एक लम्हा बहुत कीमती है एंड इट्स क्रिटिकल राइट नाउ। सो मेरा आज ये अस्यूम करना कि गो के ये कानूनी हैसियत अभी भी नहीं किसी को समझ आ रही है, गुंजाइश कहाँ से पैदा की हुकूमत ने, क्यों इस तरह की इतनी भारी रकम की एक कोलैटरल रखवाया जा रहा है या इंडेमनिटी बॉन्ड रखवाया जा रहा है। सर, इंडेमनिटी बॉन्ड का जिक्र हो रहा है, अभी 2 तरीके से होगा ना, या तो इसके ऊपर आप बैंक इंश्योरेंस ले लेंगे या तो आप इसके ऊपर I'm telling you what I've heard from lawyers and the bankers I've spoken to. ये 2 तरीकों से होता है, या तो आप ये हमें पता है भट्टी साहब से क्यों पूछना पड़ेगा। मैंने इनको कहा था कि हम किसी वकील साहब को भी ले लेते हैं, कहा नहीं मैं बहुत हूँ, अब वकील साहब को नहीं जरूर अपनी राय दें। एज अ सिविल सर्वेंट अगर उसमें वजन लाना है आपने तो फिर आप या तो बैंक इंश्योरेंस लें या कोई कोलैटरल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी रखवाएं, अदरवाइज इट्स अ पीस ऑफ पेपर जो फिर आप सिविल कोर्ट्स के अंदर धक्के खाते रहें 10-15 साल, कुछ नहीं निकलना उससे। इस मुल्क के अंदर मोरालिटी के ऊपर 7 अरब की आप बात कर रहे हैं। आर यू लिविंग इन कुकू लैंड और समथिंग? व्हाट मोरालिटी आर टॉकिंग अबाउट? कौन सी मोरालिटी है इस मुल्क में सर? कभी किसी ने इस्तीफा दिया है, कोई अपनी कुर्सी से उतरा है, कभी किसी ने हाई मॉरल ग्राउंड लिया है। So I mean that's again I think that's something we should talk about. मुझे ना आप इतना डांटे, मैं इसे कहते हैं नहीं दे रहा है मेरे लिए सवाल बड़ा ये है, I am actually questioning today and I'm one of those people जो day 1 से मैं कह रही थी कि जाने दिया जाए मियाँ साहब को, इसमें हर सूरत विन विन सिचुएशन थी तहरीक इंसाफ के लिए। मगर अगर आज इसके ऊपर बात हो रही है कि तावान दिया जा रहा है या ये प्रिंसिपली गलत बात है, मॉरली गलत बात है, which makes me question कि वो कितने क्रिटिकल हैं। You know, that means कि अभी उनका इलाज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल है जिधर गुंजाइश पैदा हो गई है। ये भी बात बड़ी अजीब है। अल्लाह माफ करे मोहित साहब, एक बात ऐड कर दूं, अल्लाह माफ करे, आपका मेरा किसी के घर का कोई फर्द बीमार हो जाए, हमसे करीबी हो, हम तो अपनी जान माल हर चीज कपड़ा उतार के कमर से उतार के देना चाहते हैं कि यार जो करना है करो, उसका इलाज करो, सेव द लाइफ। सो आई एम जस्ट वंडरिंग राइट नाउ, यानी गुंजाइश है इधर मेडिकल ट्रीटमेंट मुनासिब दी जा रही है या डज ही हैव दिस पीरियड ऑफ टाइम? इरशाद भट्टी साहब, आपने ये कहा कि वकील न लें, अब आपने हमें ये बात मैं अभी समझानी थी। मैं जब सिविल सर्विसेज में था तो गवर्नमेंट इंडेमनिटी बॉन्ड भी लेती है और बैंक गारंटी भी लेती है। शुरू में गवर्नमेंट इंडेमनिटी बॉन्ड ही लेती थी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो इंडेमनिटी बॉन्ड देता था, अपनी गुड्स क्लियर कर लेता था कि मैं इस डिस्प्यूट को बाद में सेटल करूंगा। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये महसूस किया कि लोग इंडेमनिटी बॉन्ड को नहीं लेते बाद में सीरियसली, उन्होंने जो पैसे देने होते हैं नहीं देते, कोर्ट्स में मामला फंसा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब बैंक गारंटी लें। बैंक गारंटी भी ये होता है कि आप एक बैंक में जाते हैं, आप 1 करोड़ रुपए की अगर गारंटी दिए तो आप बैंक में अपना 1 करोड़ रुपये बैंक में जमा कराते हैं, हुकूमत को नहीं देते, थर्ड पार्टी होती है। कल को अगर फैसला आपके खिलाफ कर देती है हुकूमत तो फिर बैंक पे वाजिब होता है कि वो 1 करोड़ दिन के अंदर भी पे हो जाता है, हुकूमत को देता है। देखिए सवाल ही चल रहा है। अच्छा, लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड भट्टी साहब, इंडेमनिटी बॉन्ड वो चीज़ नहीं है जो महर कह रही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, महर कह रही है उसके साथ पैसा लगा हुआ है, कोलैटरल लगा हुआ है, या ये आप हमें समझा देंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी ये तो रैंसम है सारा कुछ, मुझे तो नहीं समझ आ रही कैसे कह रहे हैं। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लिखेंगे मगर उसमें वक़्त और वजन हो तो आपको उसके साथ कुछ अटैच करना है। 2 अरब उनकी गालिबन डिक्लेयर्ड है, 7 अरब आप कह रहे हैं कैश रखवाएं पहले जाके बैंक के अंदर। आप क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टेलीविजन चैनल्स के साथ ये जॉब? अच्छा, एक और बड़ा मसला 10 रुपए के, ये 15 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर टेलीविजन चैनल कहता है कि आपकी ये तनख्वाह होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कोई ना वो पैसे आपको देता है, बाद में आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। और कोई टेलीविजन चैनल ऐसा नहीं है जो आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद बात कर लें, फिर इस मुआहिदे की भी कानूनी हैसियत है, बहुत बड़ा मसला है। देखें वो है ना, कितना वावेला है एक हाकिम की बीमारी पे, कितना वावेला है एक हाकिम की बीमारी पे, कितनी चुपचाप होती है गरीब की बीमारी। यानी
उस 10,000 लोगों की हमने कभी बात नहीं की जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हाथ डाली है कि हम भी बीमार हैं, हमें भी कोई दिया जाए। वो कैदी जो है कोई बात, वो उन्होंने भी हाई कोर्ट ने भी उठा के तो चीफ सेक्रेटरी को दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। इधर सारे अल्हम्दुलिल्लाह कैसे करेगा हाई कोर्ट ये? कुछ भी नहीं करेगा, खत्म हो गया। हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट कर सकता था, बुलाता सारों को, एक अपने अंडर एक कमेटी बनाता। ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी करा सकते हैं। आई आस्क्ड द प्रेसिडेंट दिस यस्टरडे। बट और दूसरी बात है, अच्छा पहली बात तो ये कि इसको ये कानूनी आईनी या टेक्निकल मजबूरी है, हो समझ लें, एक ये कर लें, पुरानी असली और असली तरीके इंसाफ का जागना हो, ये जो जिसको अब ये ज़र ज़मानत या ज़मानत बॉन्ड कह रहे हैं, NRO मुकमुका डील ढील का तासर ख़त्म करना हो, अपने बयानिए या सियासत या अपनी लत को ऊपर रखना हो, सियासी लत को ऊपर रखना हो, सलमान शहबाज के गेम चेंजर का असर तोड़ना हो कि वो जो शहबाज शरीफ ने गेम चेंबर, ख्वाजा आसफ की तकरीर का तोड़ना हो जिसमें उन्होंने कहा आपको पता ही कुछ नहीं, छत गिरने वाली है, जब हम चाहेंगे इलेक्शन हो जाएंगे, शहबाज शरीफ मुतबादल के तौर पर आ रहे हैं और उन्होंने कोई डील कर ली है, उसका असर ख़त्म करना हो, हल्की हल्की ढोलकी पर जो हम उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं इमरान खान की कि आप तो AC और TV हटाने चले थे, आपने तो नाम हटाने चल रहे हैं, वो उसका असर खत्म। अपने वोटर सपोर्टर्स को करना हो कि आपका कप्तान डट कर खड़ा है, आपका कप्तान मानेगा ना या NRO नहीं देगा। मगर मुझे इसमें तरीके इंसाफ और इमरान खान कंफ्यूज लगे हैं। क्यों कंफ्यूज लगे हैं? ये मुझे लगा है सस्ती सियासत है, शॉर्ट टर्म सियासत है, असूल मंतक अखलाकियात लेस सियासत है और मुनाफकत भरी सियासत है। क्यों? इमरान खान ने क्या कहा, मैंने चेक करवा लिया है कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, मैंने ये भी चेक कर इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर उनको मैं बाहर जाने की इजाज़त दे रहा हूँ, वो जहाँ से इलाज करवा चाहें, ये कह दिया। अब इससे पहले आपने दोनों हाई कोर्ट्स में ज़मानत को अपोज नहीं किया, उससे पहले 9 मेडिकल बोर्ड, 13 रिपोर्टें, 60 डॉक्टर, 5 अस्पताल, 24 घंटे एम्बुलेंस डॉक्टर, उससे पहले दुआएं, ट्वीट, पंजाब हुकूमत, यास्मीन राशिद, इस्लामाबाद, कराची के डॉक्टर। तो और फिर ऊपर से जब ये जाने का वक्त आया, एक पॉलिटिकल आपका मुखालिफ है, उसका जाने का वक्त आया तो आपने शर्तें रख ली। अब सवाल अब यहाँ आते हैं, नवाज शरीफ चले जाते हैं, वापस नहीं आते। इससे बड़ा इमरान खान को सबसे बड़ा वॉक ओवर क्या मिलेगा अपनी ज़िंदगी का? इससे बड़े इमरान खान की फतह क्या होगी कि नवाज शरीफ जाते हैं और वापस ही नहीं आते। इमरान खान तो अगले 5 साल के लिए भी वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ तो खत्म। So basically इमरान खान कंफ्यूज्ड। हाँ नहीं, हाँ कंफ्यूज सस्ती सयासत है। आज के TV टॉक शो में क्या कहना है, 3-4 खड़े हो गए हुर्रियत पसंद। I disagree। अच्छा फिर मैं आ गया। अच्छा, नवाज शरीफ जाएं वापस ना आए, इश्तिहारी हो जाते हैं। इश्तिहारी हो जाते हैं तो नैब के कवानीन में उनके तो सारी जायदाद वैसे ही जब्त होनी है जैसे इसहाक डार और सलमान शहबाज। मैंने पर लंबा भी होगी ना इसहाक डार की और सलमान शहबाज की। अच्छा नहीं, ये केसेस भी फिर अच्छा होता मैं मेरा इमरान खान 22 साल जिसके लिए हमने ये वो जिसके बयानिए ख्वाबों ये 2 शाही टबरों से लड़े, वो कहता नवाज शरीफ मुजरम है, सजा याफ्ता है, ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, मैंने इधर बड़े उसके इलाज करवा। अब आखिरी को समझ आ रही होगी कि पहले बैटिंग देने का क्या मतलब। आखिरी 2 लाइन ज़ाफर शाकिर को भी समझ आ सर, इसको कहते हैं उस्तादी ठुमका। अच्छा नवाज शरीफ मुजरम है, सजा याफ्ता है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, मैंने जो कुछ यहाँ किया कर सकता हूँ, मैं ICL से नाम नहीं हटाऊंगा। का खौफ करें आप, पता नहीं पढ़े लिखे क्यों। यानी मैं कह रहा हूँ 2 फिक्रे आखिरी, यानी पंच पे आके आप उसको कॉमेडियन को कहते हैं कि उन खत्म कर देगा। ठीक, आप कॉमेडियन है। आई टेक यू सीरियसली। नहीं, मैं उनको आपका इंट्रोडक्शन कॉमेडियन का करा दूंगा। नहीं, यानी आप हद हो गई है आप, यानी आखिरी जब रोटी आखिरी बात मुकम्मल करें, मैं साबिर शाकिर को भी लेना। साबिर शाकिर साहब तो फिर मुझे मेरे आगे वो चढ़ करते हैं कि ताकि वो गुस्से हो जाए। अच्छा, नवाज शरीफ मुजरम है, सजा याफ्ता है, इमरान खान ये कहता, बजाय इसके कि पहले वो कहना फिर ये कहना मुजरम है, ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, मैंने जो कुछ यहाँ किया था कर सकता है, अब ICL से नाम नहीं हटेगा, मुजरम को नहीं जाने दूंगा, बाकी कैदियों को क्या करूं, जाना है तो अदालत से ले ले, मुझे मजा आता। लेकिन उसने क्या किया, एक तरफ इंसानी हकूक खेला, तिब्बी खेला, हाथ ऊपर रखा, दूसरी तरफ क्या किया कि ये शर्त लगा दी। क्यों? अब ये है इमरान खान का मौका। अब जब दोबारा देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। अच्छा, सो आप इनको 3 डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर जरा मुलाहिजा करें। अगर वो बाहर चले जाते हैं, दैट मीन्स के पैसे देके जाएंगे जो इनकी कंडीशन है। इमरान खान पैसे तो नहीं यार, आप दोनों बात ही नहीं करने देते। खुदा की पनाह 10 सेकंड खामोश रह लें दोनों, 10 सेकंड, ओके, नॉट मोर, 10 सेकंड। अगर वो बाहर चले जाते हैं, पैसे या एक बॉन्ड ले लेते हैं, ही हैज समथिंग टू फ्लेयर, लहरा के पहली दफा लूटी हुई कौन, फिर 10 सेकंड से पहले, यही तो मैं कह रहा हूं, गलत बात है यार, आप आर्गुमेंट बिल्ड तो करने दें। एक इरशाद भट्ट मैं बैठा हूं और कह रहा हूं, देखा
یہ دے کے گیا ہے, یہ ہے یہ. اور اگر یہ آپ کو پتہ ہے یہ لہرا کے اس کا دفاع کرنا کتنا مشکل ہے پی ایم ایل این کے لیے, ان کو لالے کس بات کے پڑے ہیں کہ اس کاغذ کا دفاع نہیں ان سے ہوگا. نہیں اور یہ دفاع نہیں ہوگا جناب, مسئلہ یہ ہے. آپ نے کیوں کہا میں نے شوکت خانم والے کو بھیجا, میں نے یہ سارا کیا, وہ طبی بنیاد, وہ انسانی حقوق, وہ کدھر گئے؟ اچھا صابر شاکر صاحب, یار کیا مطلب صابر شاکر صاحب, لیٹ می ہیو اٹ, شوڈ آئی لیو؟ You're not even letting me talk for the love of God. دیکھیں اگر وہ باہر جاتے ہیں, آپ کے پاس یہ کاغذ کے اوپر آ گیا, آپ کہیں گے کہ میں نے لوٹی ہوئی دولت لے آیا, دس از اے سیاسی وننگ. سیکنڈ, وہ باہر نہیں جاتے, آپ نیریٹو سوشل میڈیا سے لے کے پوری دنیا کے اندر دیکھیں کیا بن رہا ہے کہ جان سے زیادہ پیسہ عزیز ہے. تھرڈ, اگر جو عدالت میں چلا گیا کیس, یہی چاہتے تھے بزرا کہ فیصلہ ہمیں نہ کرنا پڑے, اس کا پورا فال آؤٹ جو ہے وہ عدالت کے پاس جائے. اٹ از اے کمپلیٹلی سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جیت گئے ہیں, بڑا ماسٹر اسٹروک ہے. قانونی اعتبار سے ان کی سٹینڈنگ بڑی کمزور ہے. بات یہ ہے صابر شاکر صاحب, your quick word before doesn't matter in Pakistan. تھوڑی سی ٹائم ایکسٹینڈ کریں. صابر شاکر صاحب, your quick comment on it before the break. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ کنفیوز ہیں, نہ بیوقوف ہیں, نہ اتنے سادہ ہیں. اگر وہ اتنے سادہ, کنفیوز اور بیوقوف ہوتے تو آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب سب کی وکٹیں اڑا کے آج وہ وزیر اعظم ہوتے بھلا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے, جو مہر نے کہا ہے, بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک اسٹروک کھیلا ہے, شاندار باؤنسر مارا ہے, جو مسلم لیگ نواز سے نہیں سنبھالا جا رہا, اور انہوں نے سارے کا سارا پریشر اٹھا کے ادھر رکھ دیا ہے. اگر عمران خان صاحب اجازت دے دیتے ان کو بغیر پیسوں کے, تو کل کو عدالتوں میں جب یہ مقدمہ جاتا تو یہ پھندا عمران خان صاحب کے گلے میں ڈالا جانا تھا. ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر کے اوپر بہت زیادہ چیکس ہیں, اور اس وقت جمہوریت ہے, پارلیمنٹ ہے, آزاد عدلیہ موجود ہے, میڈیا ہے, تمام ادارے خود مختار ہیں بشمول نیب کے, وزارت داخلہ کے. تو وہ اکیلا کوئی بھی اتھارٹی یہ وزن نہیں اٹھا سکتی جو یہ اٹھوانا چاہ رہے ہیں. ماضی میں یہ ہوا ہے, دو واقعات ہیں. ایک پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں شریف فیملی نے ون ونڈو شاپنگ کی تھی سال 2000 میں, اور ون ونڈو شاپنگ میں ساری چیزیں ان کو وہیں سے مل گئی تھیں, نہ پی سی او جوڈیشری تھی, کسی نے نہیں پوچھا, جیل سے سیدھے نکلے اور جدہ سرور پیلس لینڈ کیا تھا پوری کی پوری شریف فیملی نے. دوسری مثال اسی نوعیت کی ہے, وہ بھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی ہے, جب طیارہ اغوا کیا الذوالفقار نے, اور 54 یا 52 پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے جیلوں میں قید ورکر یا رہنما, ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو وہ بھی جی الذوالفقار نے, تو وہ بھی ضیاء الحق صاحب چونکہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے, آل نال تھے, کوئی ان کو جواب دہ نہیں تھے وہ کہیں بھی, اس لیے انہوں نے 52 لوگوں کو جیلوں سے اٹھایا اور جہاز میں بٹھایا اور بیرون ملک بھیج دیا, اور جہاز کے مسافر جو ہیں وہ اپنے بچا لیے تھے. تو پرائم منسٹر کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے, نہ وہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے کہ جناب ایک مجرم کو جیل سے نکالے اور بغیر کسی شیورٹی کے, بغیر کسی گارنٹی کے وہ اس کو جانے دے. کیونکہ ماحول اس وقت ایسا بنا دیا گیا پاکستان میں کہ نواز شریف صاحب بس اللہ معاف کرے. میں بریک لے لوں ناظرین, ایک بریک میں لے لوں. صابر شاکر صاحب میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بہت ہم آگے نکل کے بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے بات یہاں ختم ہوئی کہ صابر شاکر صاحب کا یہ کہنا تھا, انہوں نے اختلاف کیا ارشاد بھٹی صاحب سے, اور صابر شاکر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اکیلے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہیں, اس کی نظیریں بہت کم ملتی ہیں, یہ ایک بڑا فیصلہ ہے, اس میں ان کو ایک براڈ بیس ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صابر شاکر صاحب آپ نے اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے, یا میں بھٹی صاحب اس کے مخالف پوائنٹ آف ویو لے لیں کہ کوئی جملہ ایڈ کرنا تھی, کاٹ دیا تھا نا ہم نے ذوالفقار سے شروع. نہیں دیکھیں میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں, اس کے بعد تو پھر کسی اور کو مکمل کر لیں. ملنا بھٹی صاحب زندہ باد.
ملنا نہیں بدنام اس کے بعد میرے پاس آئیں گے نہیں پھر بھٹی صاحب بدنام کے میں پاس. میرا بھرا بدنام میں شاکر صاحب قسم آج ذوالفقار پر میرا بھائی پہنچا ہوا بدنام میں. اچھا آپ اس طرح کریں آپ نا ووٹنگ کروا لیں, مہر سے بھی پوچھ لیں, ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ دونوں ووٹ کس طرف ہیں, آپ کی طرف ہیں یا میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس طرف ہیں. آپ بات کریں ووٹنگ بھی نہیں ہونے دیں گے ارشاد بھٹی صاحب. نہیں بات کریں. میں ہارا سر, میں ہار گیا جی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اب تو جو صورتحال ہے, اگر واقعتاً جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایئر ایمبولنس فضا میں تھی اور پاکستان کی فضائی حدود کے آس پاس وہ پھر رہی تھی کہ جیسے ہی پرمیشن ملے گی ایئر ایمبولنس اترے گی اور میاں صاحب کو لے گی اور چلی جائے گی. اب وہ ایمرجنسی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنا کیس خود بخود خراب کر رہے ہیں. ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے, ورنہ تو مریم صفدر صاحبہ کی جو 7 کروڑ روپے کا تھا چودھری شوگر مل میں, وہ تو ایک ایم پی اے نے جمع کروا دیا تھا, جو شورٹی بانڈ ہے وہ ایک ضمانت دی ہے, کوئی ایم پی اے ہیں کھوکھر صاحب, انہوں نے دی ہے. اور اگر ان کی جگہ پہ آصف علی زرداری صاحب ہوتے, نواز شریف صاحب کی جگہ پہ, اب تک میں یقین جانے کہ 10 بانڈ آ چکے ہوتے 7-7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ, کہ جناب سب سے پہلی ہماری ترجیح ہے زرداری صاحب کو لے کے جائیں, مریض کو ان کا علاج کروائیں, باقی ہم لٹیگیشن میں دیکھتے رہیں گے, عدالتوں میں ہم جھگڑا کرتے رہیں گے. لیکن آج سیاسی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں, حالانکہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا ساری سیاسی سرگرمیاں معطل, سیاست معطل, سب سے پہلی ترجیح میاں نواز شریف صاحب ہیں. آج پولیٹیکل مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہوا اور ٹھٹھے مذاق ہوئے اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, پھر وہی چیز ہے لٹیگیشن میں چلے گئے اور معاملہ وہیں کا وہیں. ورنہ تو یہ احتجاج کے طور پہ 7 ارب روپے, ان کے لیے 7 ارب روپے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے 7 روپے. ان کی جو ورتھ ہے وہ تو ہزاروں ارب روپے پہ پھیلی ہوئی ہے, تو ان کے لیے تو 7 روپے تھے جو دینے تھے, اور وہ بھی پیسے نہیں دینے تھے, ایک انڈیمنٹی بانڈ دینا تھا کہ جناب یہ میں رکھ رہا ہوں, اپنی ایک ول ثابت کرنی ہے کہ جناب ہم سنجیدہ ہیں کہ یہ واپس آئیں گے. اب رک جائیں, جی اب رک جائیں, اب ذرا رکیں. میں ارشاد بھٹی اور مہر بخاری دونوں سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں اور اوپر نیچے, وہ یہ ہے, یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے سو کالڈ, جس کو مہر بخاری کہتی ہے کہ لہرائیں گے نواز, یہ جو انڈیمنٹی بانڈ ہے 1 پیج کا یا 2 پیج کا, یہ اتنا بڑا مسئلہ بن کیوں گیا ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس دونوں سے اختلاف کرتا ہوں, مہر صاحبہ سے بھی, صابر شاکر بھائی سے بھی, کہ شارٹ ٹرم کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پیپر اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا, یہ مثال کے طور پر کہ ہم نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ملتا, فار ایگزامپل وہ دے کے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ دے جاتے ہیں, ہم یہ ایگزامپل لیتے ہیں, دے جاتے ہیں, تو وہ ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں, وہ دے سکتے ہیں, دے کین افورڈ, جیسے صابر شاکر نے کاغذ لکھنا ہے. اور دوسری بات ان کا شارٹ, لیکن لانگ ٹرم کیا ہے؟ عمران خان ایک اپر ہینڈ, ایک ایسا سیاسی اپوننٹ جس کے جو آج تک بات ہو رہی ہے, عمران خان کو ہسپتال میں پوچھنے آیا تھا نواز شریف, ہسپتال میں یہ باتیں لمبی, چودھری شجاعت کی بڑی بات یاد رکھیں, کلنک کا ٹیکہ نہ لگائیں, توق گلے میں نہ ڈالیں, بڑا بنے, بڑا, یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. سپورٹر تھوڑے سے نہیں دے رہے, مقدمے ویسے چل رہے ہیں, اچھا مقدمے ویسے چل رہے ہیں, سارا کچھ ویسے ہی ہے. اچھا, نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ ایک طرف چورن بیچ رہی ہے کہ نواز شریف مان نہیں رہے. میں وہی آ رہا ہوں, مسئلہ کیوں بن گیا میں یہ پوچھ, اگر میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. اگر مہربانی, اگر صابر شاکر صاحب کو جس محبت سے آپ نے سنا ہے اور مہر صاحب نے جس جو ڈانٹا ہے آپ کو, وہ آپ کو نہیں پتا. اچھا, اور یو آر لیونگ ان کوکو لینڈ, آپ تیلی نہ لگانے دیجیے. اچھا کوکو لینڈ, اچھا ایک طرف چورن نواز شریف صاحب, نواز شریف مان نہیں رہا, میں اس پہ آ رہا ہوں, ٹیکہ نہیں لگوا رہا, گولی نہیں کھا رہا, ہسپتال نہیں جا رہا, والدہ نے منایا, بیٹی پر نے ترلے ڈالے, بھائی نے پانا, یہ کیوں؟ یعنی مجھے تو لگتا ہے سینس لیس ہے کوئی بندہ جو علاج نہیں, علاج سنت ہے, اس لیے کہ منڈیلا فلانا. اچھا, دوسری طرف ایک طرف یہ, دوسری طرف ہر ریلیف لیا, صرف العزیزیہ میں 5 درخواستیں طبی بنیادوں میں, 70 سال کا بابا ہے, پلیز اللہ کے نام پہ چھوڑ دو, رحم کرو, انسانی حقوق, طبی حقوق پہلے دن سے. اچھا, دوسرے سال یہ حکومت علاج نہیں کر رہی, حکومت کیئر نہیں کر رہی, حکومت مار رہی ہے, حکومت انتقامی ہے, سارا کچھ نہیں کر رہی. دوسری طرف خواجہ ارس, یہاں علاج نہیں کروانا, ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر لارنس لندن ہم نے تو کروائی ادھر 17 سال. اچھا, اب آ جائیں, ایک طرف میاں صاحب ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, ایک لمحہ قیمتی ہے, وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں.
جلدی کرو اسٹیرائڈ دے چکے ہیں, ایئر ایمبولینس ہوا میں ہے, قطر والی جہاز پہ بھی سفر نہیں کر, دوسری طرف چند لائنیں نہیں, ضمانت بانڈ نہیں, ہماری سیاست ختم ہو جائے گی, ہمارا بیانیہ مک جائے گا. اور ہمارا بیانیہ یعنی مسلم پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اور سیاست ان کے بڑے پن سے بڑا ہو گیا, ان کا نواز شریف کی بیماری اور صحت سے ان کی اور بیماری اور وہ بیانیہ اور سیاست بڑا ہو گیا, اور لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں, کیسا تشویشناک مریض ہے جو ہر مرتبہ تشویشناک حالت میں اسپتال سے گھر منتقل ہو جاتا ہے. میں علاج یہیں مر جائیں گے, علاج یہیں کروائیں گے سے یہاں مر جاؤں گا اگر علاج یہاں کروایا تو, یہاں تک. اور آخری اب لوگ یعنی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ لندن چلے, بوسٹن چلے جاتے ہیں کہیں, تو وہاں بھی کہیں گے جا کے کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار برطانوی وزیر اعظم ہوگا یا ٹرمپ ہوگا. یعنی ایک فضول قسم دونوں اپنے بیانیے کے ہاسٹیج, اچھا آخری فکرہ, دونوں بیانیے کے ہاسٹیج ہو گئے ہیں, دونوں اپنے بیانیے میں چیزیں مس کر وہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ اتنی بڑی مصیبت کیوں بن گیا ہے, آپ نے اس کا جواب ابھی خود ہی دیا تھا 2 سیکنڈ پہلے, یہ نیریٹو کی گیم ہے. مگر بیفور آئی کم ٹو دیٹ, جس طرح ابھی صابر شاکر صاحب نے کہا یہ بھاری اتنی بڑی ذمہ داری نہ اٹھا سکتے, مجھے لگتا ہے یہ صرف پولیٹیکل کمپلشن ہے اور کچھ نہیں ہے خان صاحب کے نزدیک. ادھر بھاری پتھر نا بدقسمتی سے ادھر ایک ہی قسم کا ہوتا ہے, وہ مشرف کی صورت تھا, جو بھاری پتھر اٹھانا جان کو ببال پڑ جاتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. یہ ان کو بھیجنا تو مقتدر حلقے کب سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو سارے فرنٹ سے ایک ساتھ نہ کھولیں, جانے دیں, ہر بات کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک اشارہ ہو, نہیں میں نے نہیں سننا. یہ بہت دیر سے زرداری صاحب ایسی پابند سلاسل ہیں, یہ حلقے کب سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ یو کینٹ ہیو ایگزیکٹلی پولیٹیکل نیریٹو. جو میں پیپر کی بات کرتی ہوں نا, آج میرے ایک سینئر ترین لیڈر پی ایم ایل این سے بات ہوئی جس نے شریف خاندان کو یہ پیغام بھیجا اس میٹنگ کے اندر جب میاں صاحب اندر تھے کہ بتا دیجئے میں اپنا استعفیٰ دے دوں گا کہ اگر یہ کنڈیشنز قبول کر لی گئی عمران خان کی. اچھا, اتنی ایکسٹریم پوزیشن لی گئی, 25 لوگ اس کمرے میں بیٹھے تھے, ایک بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ چلے سوچ لیا جاتا ہے یا کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں. ایک بندہ نہیں تھا, ایک بندہ نہیں, بیکاز وہ یونانیمس ڈیسیژن ہے پی ایم ایل این کیمپ میں کہ یہ ضلالت کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ. یونانیمس ڈیسیژن ہے کہ ایک آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ علاج کرائیں گے, میاں صاحب تو کرائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی موقع ملا تھا آخری لمحوں کے اندر معافی نامے کا دستخط کر دے. وہ کہتے ہیں لیگیسی کی بات ہے, وہ کہتے ہیں میاں صاحب اب اس موڑ پہ ہیں جدھر انہوں نے اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ایک کاغذ کا ہم دفاع کدھر کرتے پھریں گے, ایک کاؤنٹر نیریٹو اتنا تگڑا ہو جائے گا بھٹی صاحب عمران خان صاحب کا, whether you like it or not. آپ کا کنٹینشن یہ نہیں ہے کہ ان کا کاؤنٹر نیریٹو اسٹرانگ ہوگا, آپ کا کنٹینشن یہ ہے کہ اس کے دور رس اثرات بڑے غلط مرتب ہوں گے. I agree with you. ایک اتنا بڑا رسک عمران خان صاحب ایک بڑا رسک صرف لے رہے ہیں, فقط ایک بڑا رسک ہے کہ میرے منہ میں خاک. سر میں نہیں کمپیئر کری, میں آپ کو سچویشن سمجھانا چاہ رہی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو نے اتنی معافیاں نہیں مانگی. بھٹو نے ایک درخواست رحم کی درخواست دینی, یہ ہر موقع پہ ریلیف لے رہے ہیں. مماثلت شخصیات کی نہیں ہے, آپ سچویشن کو سمجھیے, اور سارا دوسری بات, آپ سچویشن کو سمجھیے, شخصیات کی مماثلت نہیں ہے. یہ کاروباری آدمی ہے, سمپل سے کاروباری, یہ کاروبار کر رہے ہیں, یہ سیاست کر رہے ہیں, دونوں طرف کے دھڑے, اور ان کے بیانیہ کے ہاسٹیج ہو گئے. ہمارے ووٹر کو کیا کہیں گے, ہم لکھ کے دے کے چلے گئے, ہمارے ووٹر کو کیا کہیں گے, لکھے بغیر چلے گئے. بھٹی صاحب سانس لیجئے, پانی پیئے. ایک بات میں نے شروع میں ہی کہہ دی تھی, وہ بات یہ تھی کہ اگر اتنی مجھے اس لیے گنجائش لگ رہی ہے کیونکہ اگر اللہ معاف کرے اتنی خراب صورتحال ہوتی, اتنی صورتحال خراب ہوتی. سر میں نے نہیں ملایا, میں آپ کو میٹنگ کا احوال بتا رہی ہوں میرے بھائی, خدا کا خوف کرے. لیڈرشپ کی بات کر رہی ہیں آپ, پھر ان کو لیڈر کہہ رہی ہیں. یہ کم چلائیں, یہ زیادہ چلائیں. اب سنیے ذرا, فوکس کریں میں کیا کہہ رہی ہوں. شہباز شریف, نواز شریف, یہ لیڈر ہیں, ایک سینئر لیڈر پی ایم ایل این. رائٹ آف ایسوسیشن کیا ہے, آئین پھاڑ سے آپ طے کریں گے لیڈر کون ہے لیڈر کون نہیں ہے. سر یہ آپ نے طے نہیں کرنا, متوالا ڈیسائیڈ کرے گا اس کا لیڈر کون ہے, متوالا خدا کے لیے گلیمرائز نہ کریں, کیڑے متوالے, کیڑے متوالے. یہ آپ نے میں نے فیصلہ نہیں کرنا ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, یہ بنیادی حق ہر شہری کا اس ملک کے اندر. وہی میں کانگریس کو سپریم لیڈر کے, یو اینڈ آئی کینٹ ڈیسائیڈ. کیوں نہیں؟ No sir. صابر شاکر صاحب آپ ڈیسائیڈ کر دیں. You cannot say. ایک سیکنڈ, وہ آپ عمران خان نہیں سر, آپ عمران خان والی بات کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں ووٹ پیپلز پارٹی کو ڈالے گا وہ زندہ لاشیں ہیں, جو پنجاب میں پی ایم ایل کو ڈالے گا وہ گدھے ہیں. آپ نے دیکھے بات یہاں سے چلی, آپ دیکھیں نا 6-5 بندے جو درخواستیں دے چکا ہے, جو 5 بندہ درخواستیں دے چکا ہے طبی بنیادوں پر, جو 5 اس کو بھٹو سے ملایا جاتا ہے. نہ کرے خدا. صابر آپ ذرا کوئکلی اس میں آئیں کہ کیا وجہ کیا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا اتنی بڑی پرابلم کیوں بن گئی پی ایم ایل این کی؟ بہت بڑی بحث چل گئی. بھٹو نواز شریف, بھٹو کا کوئی کمپیریزن وہ یعنی نہیں, اس سے کب کیا ہے کمپیریزن؟ نہیں کیا. وہ بھٹی صاحب نے اس کے اوپر تقریر کرنی ہے تو کرنی ہے. نہیں. جی صابر بھائی, صابر صاحب
کیا وجہ ہے کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ ایک اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے صابر صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بات یہ ہے کہ نیتوں میں ہے فطور. اگر تو بقول ان کے اگر نواز شریف صاحب واقعتاً اتنے ہی سیریس بیمار ہیں اور ان کی زندگی ایٹ رسک ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ایئر ایمبولنس فضا میں پھر رہی ہے پاکستان کی حدود کے آس پاس، ایئر ٹکٹس تیار ہیں، اگر واقعتاً یہ بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ بندہ نہیں سوچتا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو پوری فیملی کا ہیڈ ہو، جس نے پوری فیملی کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہو، اس کی وجہ سے عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، اور پوری دنیا میں ان کی دولت پھیلی ہوئی ہے. کوئی میرا خیال ہے چند ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ ان کا بزنس نہیں ہوگا، ورنہ ان کی پوری دنیا میں بزنس ہے. ایک ایسے شخص کے لیے اس کی زندگی بچانے کے لیے کیا ان کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ ایک دفعہ آپ یہ شرط پوری کریں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے سادہ سی بات کہ ایک بندہ مریض گھر پہ پڑا ہے، ایمبولنس باہر کھڑی ہے اور ایمبولنس والا کہتا ہے کہ میں نے کرایہ پہلے لینا ہے پھر میں مریض کو لے کے جاؤں گا، تو اس وقت خاندان والے یہ بحث شروع کر دیں کہ نہیں ہم نے پہلے پیسے نہیں دینے، پہلے آپ مریض کو پہنچائیں اور ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو اس دوران بندہ ایکسپائر ہو جائے. یہ چیز نہیں دل کو لگتی کہ یہ نواز شریف صاحب کی زندگی بچانے میں سنجیدہ ہیں. یہ بات بالکل نہیں دل کو لگ رہی. اگر یہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو بچانے میں سنجیدہ ہیں تو پھر ان کو پہلی فرصت میں ان کو لے جانا چاہیے. باقی عدالتی جھگڑے، قانونی جھگڑے، عدالتی جنگ، سیاسی جنگ، یہ اسی میدان میں ہوتی رہے گی، بعد میں ہوتے رہیں گے. مجھے بریک لینے دیجئے، پھر شہباز مجھے بریک لینے دیجئے. صابر شاکر صاحب کی بات دل میں لگتی ہے کہ نون لیگ نے جو اپنا کیس تھا نواز شریف صاحب کی شدید ترین علالت کا اور بیماری کا، وہ پہلے اس وقت خراب کیا جب وہ گھر میں منتقل ہو گئے، اور اب جس طرح سے نون اس پہ سیاست کر رہی ہے اس سے یہ جو بیماری والا جو کیس تھا وہ خاصا کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مہر آپ کو بالکل کہنے کا موقع ہی نہیں ملا، ذرا بات مکمل کر لیں اپنی اس جو صابر شاکر کے جواب میں. نہیں، میں تو یہی بات بس کر رہی تھی کہ پولیٹیکل کمپلشن ہے عمران خان صاحب کی. صورتحال کچھ اس طرح کی بن گئی ہے جس کو میں ایکچولی ماسٹر سٹروک دیکھتی ہوں، بیکاز وہ سیاسی اہداف سارے اپنے حاصل کر رہے ہیں. یہ وزراء کا ایک بہت بڑا کنسرن یہ بھی تھا کہ دیکھیں آج نواز شریف ہیں تو کل پھر ہمیں اپلیکیشن آئے گی، ہم سے زرداری صاحب کو بھی بھیجنا پڑے گا، پھر خورشید شاہ صاحب کو بھی بھیجنا پڑے گا. کدھر جا کے ویئر ول دا بک اسٹاپ؟ مسئلہ یہ دیر از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پنجاب کی گورننس کے حوالے سے. اعداد و شمار آپ معاشی دیکھ لیں، مہنگائی، بے روزگاری کی صورتحال آپ دیکھ لیں. سو یہ ایک چیز تھی جدھر پیسیفائی ہو رہا تھا ان کا کور بیس جو ہے. اس سے نون کا جو نیریٹو تھا اس نیریٹو کو بھی بڑی نیریٹو تھوڑا سا ایکسپوز ہوا ہے. مسئلہ یہ میں نے شروع میں آپ کو میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا جو شہباز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن آئی اس کا میں بیسیکلی دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے، پلیٹلیٹس کی تھرامبوسائٹوپینیا ہے، ہارٹ کنڈیشن ہے، رینل کنڈیشن بڑی جو ہے وہ کرٹیکل ہے، اور ایئر ایمبولنس جیسے کہ صابر شاکر نے کہا کہ بالکل اس میں ضرورت ہے. اب وہ آئی تھی 8 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں ریسیو ہوئی. آج کیا 14 تاریخ تھی جناب، ٹھیک ہے. اور اب جب گورنمنٹ 2 دن سے کہہ رہی ہے، میرا پہلا پوائنٹ کیا تھا آپ کو موہد؟ پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ اللہ نہ کرے بٹ مجھے ایکچولی لگ رہا ہے کہ ہی از ان اے اسٹیبل کنڈیشن. یعنی کہ اگر انسٹیبل ہوتے یا کرٹیکل ہوتے تو واقعی پھر ہوتا کہ آل ہیل وڈ بریک لوز، اور کہتے جناب جو چاہیے جائیں، ہم اس کا سیاسی نیریٹو دیکھتے رہیں گے، ان کو باہر خراب نہیں کر دیا. سر اگر اس ساروں کو یا لوگ اتنے بیوقوف، اگر اس ساری انگریزی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں، نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں ساری انگریزی، سر ایک تو کامن سینس بھی اب کامن نہیں رہی. اچھا، ایک اس ساری انگریزی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو میرا جو ہے اس میں جو ان کا ماسٹر اسٹروک ہے جو میرا یہ کہ دونوں اپنے بیانیے کے ہوسٹیج ہو گئے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف بھی سیاست کر رہی ہے تو اپنے ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے مگر لیے. تحریک انصاف ہوسٹیج کیسے ہوئی ہے یہ سمجھائیں. اس وجہ سے کہ NRO نہیں دیں گے, مکہ نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے, اور پھر ساتھ وہ ہے کہ آج پنجاب میں الیکشن ہو تو کچھ بھی نہیں. تو اس کے ایک سیکنڈ اس میں ہاسٹیج کیسے ہوئی ہے؟ ہاسٹیج انہوں نے تو اپنے لیے سیاسی راستہ ہموار کیا ہے. نہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت بڑا نیریٹو اور جو کوئی چل رہا ہے لوگ سمجھیں گے ایک اور بہت بڑا نیریٹو. اس کی وجہ کہ اس کی وجہ سلمان شہباز نے ٹویٹ کیا کہ میرا ابا ہنس رہا ہے اور گیم چینجر ہے. وہ تو پھر پی ایم ایل این ہاسٹیج ہو رہی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہاسٹیج ہو رہی ہے کہ وہ سلمان شہباز خواجہ آصف جب ان کو تحریک انصاف کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں, حکومت گرنے والی, چھت گرنے والی, سلمان شہباز کہتا ہے میرا ابا گیم چینجر ہے. اور دوسرا ہمارے بڑے بڑے اینکر جو بات کرتے ہیں کہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں, تو آپ ایک سیکنڈ آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ ایک اس سے بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے جس کی ہوا عمران خان صاحب کو لگ گئی اور اس کے ریاکشن میں انہوں نے اب یہ پتا پھینکا ہے. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر عمران خان تو کرے گا نا کہ اصل حکومت میری ہے, میں ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے ڈے ون سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا کہ ان کی پشت پہ کون کھڑا ہے. اسپیشل نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, اب یہ سلمان شہباز کرتا ہے گیم چینجر, اپنے ابے کو بنا دیتا ہے. خواجہ آصف کہتا ہے کہ اسمبلی میں آپ کو کون سن رہا ہے, اس کے بعد نہیں حوصلہ کیسے بات تو مکمل ہونے دے یار, کیسی بات کرتے ہیں آپ. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے عمران خان اپنے ووٹر کو کیا بیچے گا, نواز شریف کو میں نے بھیج دیا. سب کچھ آپ میری بات کر رہے ہیں, جو میں نے بات سٹارٹ کی تھی عمران خان کیا بیچے گا, it's a win-win situation. نہیں, آپ سیاسی اینک سے دیکھیں, آپ قانونی اعتبار سے نہ دیکھیں, ہر دو صورتوں میں نہیں, ہر تین صورتوں کے اندر یہ ون ون سچویشن. نہیں تو یہ پھر مسلم نون جو ہے نا وہ ڈیل کر لیں, کیا سن لیں بغیر کچھ بھی نہیں کرنے کے. تو یہ کاغذ ہے, ایک کاغذ ہے جس کاغذ پہ یہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کا حسن چلنے دیتا ہے پروگرام بنیادی طور پر دونوں اپنے بیانیے کے ہاسٹیج. بھائی پلیز. جی صاحب, اور بھی پروگرام چل رہا تھا. اچھا بات یہ ہے, میں بٹی صاحب بات یہ ہے کہ عمران کچھ ہو رہا تھا, کچھ ہو چکا تھا, کچھ ہونے والا تھا. ٹھیک ہے, جب کچھ ہونے والا تھا اگر وہ ہو جاتا تو عمران خان صاحب زیرو ہو جاتے. اس لیے وہ آپ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ 80% فائنل ہو چکے تھے, تو یہ 20% رہتے تھے. 20% جب رہتے تھے تو پتہ چل گیا, جب پتہ چل گیا کہ یہ سارا ملبہ پھر اب لیگل آ جائیں. چیئرمین نیب بالکل آن بورڈ نہیں تھے, ان کے پاس جب معاملہ آیا انہوں نے 2 دفعہ ٹکا کے جواب دے دیا کہ جناب بالکل نہیں, ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ ان کا نام ECL سے نکال دیں. وزیر داخلہ بہت سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے کیوں نہیں اپنا اختیار استعمال کیا, وہ کر سکتے تھے. انہوں نے بھی, ان کو کچھ پتہ تھا, بلکہ کچھ زیادہ پتہ تھا, اس لیے انہوں نے چیئرمین نیب پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. چیئرمین نیب ان سے زیادہ سمجھدار تھے, انہوں نے انکار کر دیا. پھر چلا گیا ذیلی سیکرٹری داخلہ نے چیئرمین نیب پہ پھینکا, سیکرٹری نیب نے چیئرمین نیب پہ پھینکا, چیئرمین نیب نے سیکرٹری داخلہ پہ پھینکا. آگے چلے. یار یہ تو نہیں سر, وہ بڑی گیم کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ پچھلے 10-15 دن کی براڈر پکچر میں وہ بات کر صابر شاکر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں, بات کر چکے ہیں. صابر شاکر نے بہت بڑی بات کر دی ہے, تو پھر اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان نے رکھ کے چھکا مارا ہے یہاں پہ. او نہیں کچھ بھی نہیں, خدا دونوں اپنے بیانیے کے لے کے جائیں, نہیں کو جا کے ڈنر کھانا کھلائیں, آپ کے ساتھ بیگم صاحبہ کو بولنے کی ذرا سی گنجائش دیں, ان کو موقع دیں. بیگم کا کیا ہوتا ہوگا گھر میں ویسے؟ نہیں اچھا مولانا کے یا ہو سکتا ہے کہ گھر میں بول لیں, مولانا کے سننے آپ کو گھر میں نہ بولنے دیا جاتا. وقت ہمارا ناظرین بالکل ختم ہو گیا. یہ تابڑ توڑ ڈسکشن جو ہے بہت ہی تیز و تند, جس میں بھٹی صاحب نے کسی اور کو بولنے نہیں دیا,
نے دیکھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی صابر شاکر صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آخری 60 سیکنڈ میں. جن کو بات سمجھ آنی تھی ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، جن کو نہیں سمجھ آئی ان سے مجھے ہمدردی ہے. آج اتنا ہی ہے، پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.